عبرت لے لو کہ آج مظلوم پا مجلس میں بہا کر آنسو، کہ آج مظلوم پا مجلس میں بہا کر آنسو، مفت میں مالک کونین سے جنت دے نعرہ جہاد۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم مجید السلام علیکم۔ ایک سوز شہزادی زینب سے متعلق شیطان سماعت کرنا۔ نعرہ صلوات۔ بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زینب، تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زینب، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زینب، بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر ایک سوز ہے امام حسین سے متعلق پیش کرتا ہوں، اس میں نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب،
چھا گئی زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے جزید کے سارے بجھا گئی حسین بن کے زمانے نعرہ تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا قدموں نے تیرے داشت کو معراج بخش دی قدموں نے تیرے داشت کو معراج بخش دی فرش زمین کو عرش مولا بنا دیا تو نے حسین محمد ایک مرثی سجا سے متعلق پوچھ کرتا ہوں نا کہ صلوات محمد محمد افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا
چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے ہر کس شرم و حیا سے ہر شر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو جب دکھ ترے شبیر نے زندہ میں قضا کی ہر آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو سر باپ کا گودی میں لیجے مر گئی بچی غش کر گئی بچی منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی ذاتی کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سبحان اللہ. ایک درود بھیج دیں آپ حضرات محمد صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور درود بھیج دیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد. حضرات مجلس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کی روح پرفتوح کو پڑھ کر ارسال فرما دیں. محمد وآل محمد. ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد. عد مرثیے سے قبل 4 منٹ سے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان میں دیکھیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ جو ابھی تک بولتے قرآن کو سمجھا نہ ہو، جو ابھی تک بولتے قرآن
جو ابھی تک بولتے قرآن کو سمجھا نہ ہو بھائی رحل پا رکھے ہوئے قرآن کو سمجھے گا کیا؟ دو میں سے ملاحظہ کیجیے، جو ابھی تک بولتے قرآن کو سمجھا نہ ہو رحل پا رکھے ہوئے قرآن کو سمجھے گا کیا؟ اور خود جو اپنے باپ کے ایمان سے واقف نہیں اما وہ علی کے باپ کے ایمان کو سمجھے گا کیا؟ خود جو اپنے باپ کے ایمان سے واقف نہیں وہ علی کے باپ کے ایمان کو سمجھے گا کیا؟ اور یہ چار میں سے بھی ملاحظہ کیجئے گا کہ اندھیروں کو بھی روشنی کہنے والے، سنیے گا دیکھیے ہم پر فتوے آج سے نہیں 1400 سالوں سے لگ رہے ہیں، ملاحظہ کیجئے گا کہ اندھیروں کو بھی روشنی کہنے والے سمجھ لیں ہمیں بدعتی کہنے والے، اندھیروں کو بھی روشنی کہنے والے سمجھ لیں ہمیں بدعتی کہنے والے، یہ مفتی یہ فتوے جہاں تھے وہیں ہیں، ماں ولی بن گئے یا علی کہنے والے؟ درود بھیج دیں محمد والے۔ یہ مفتی یہ فتوے جہاں تھے وہیں ہیں، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ اور یہ ایک ربائی اور سماعت کر لیجئے مرزا سلامت علی دبیر علیہ مقاموں کی، کاشف بھائی کو ہمارے بہت پسند ہے یہ ربائی، لہذا عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ قائل جو عبادت پا فقط ہوئیں گے، سنیے گا بہت یعنی توجہ آپ حضرات کی، کہ قائل جو عبادت پا فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے۔ کیوں؟ دیکھیے گا قائل جو عبادت پا فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے۔ کیوں؟ بھائی فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دیں گے۔ فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے۔ اور یہ آخری میں 2 یا 3 4 شعر ایک اہل حنوت شاعر جناب کوثر لکھنوی علیہ مقاموں کے ملاحظہ کیجئے گا پیش کر رہا ہوں، بس اس کے بعد مرثیہ آپ کی خدمت میں، کہ فرماتے امام حسین کی شان میں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں۔ سنیے گا پوری توجہ، بزرگ تشریف فرمائیں، قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں۔ قرآن اور حسین میں ہے 4 حرف، قرآن اور حسین میں ہے 4 حرف، 2 ہیں بغیر نقطے کے 2 نقطہ دار حرف، 2 ہیں بغیر نقطے کے 2 نقطہ دار حرف۔ بھائی ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے، ماں قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ اللہم صلی اللہ، ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد۔ مرثیہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے اور مصائب سید الشہداء کے حال کے ہیں۔ چند بند منتخب بند ہیں، ملاحظہ کیجئے گا، عرض کر رہا ہوں مطلب پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مل جل کے اور درود بھیج دیں۔
مطلب عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، فضائل جناب ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے، ابو طالب حریم وحی میں الہام ہے، چوتھا مصرع پوری توجہ، حریم وحی میں الہام ہے، ابو طالب حرم کے عزم کا احرام ہے، حرم کے عزم کا احرام ہے، ابو طالب ازبتلا کی خبر کا یہی تتمہ ہے، سنیے چھٹا مصرع، ازبتلا کی خبر کا یہی تتمہ ہے، علی ہیں ان کے پسر، یہ ابو الائمہ ہے۔ ایک درود اور بھیج دیں، محمد و آل محمد، دیکھیے گا، عرض کر رہا ہوں، علی ہیں ان کے پسر، یہ ابو الائمہ ہیں۔ کون ہے جناب ابو طالب؟ ملاحظہ کیجئے کہ رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، نبی ہے دین تو ایمان ہے، ابو طالب نزول وحی کا عنوان ہے۔ دیکھیے چوتھا مصرع اپنی طرف دیکھیے گا، عرض کر رہا ہوں بطور خاص کہ رسول رب کے نگہبان ہیں، ابو طالب نبی ہے دین تو ایمان ہے، ابو طالب نزول وحی کا عنوان ہے، ابو طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے۔ یا علی بغیر لفظوں کا قرآن ہے۔ ابو طالب سنیے بیت چوتھے مصرع سے ہے، عرض کر رہا ہوں کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ۔ کیسے؟ ملاحظہ کیجئے گا دلیل کہ انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، ارے انہی نے نکتہ دیا زیر بائے بسم اللہ۔ انہی نے نکتہ دیا زیر بائے بسم اللہ، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب۔ دوسرا مصرع، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، مدد خدا کی ہے شکل مدد، مدد خدا کی ہے شکل مدد، ابو طالب نبی کی ڈھال دم جد و قد۔ ایک درود بھیج دیں آپ حضرت آگے، ارے ایک اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ حضرت، عرض کر رہا ہوں دیکھیے گا کون ابو طالب۔ ملاحظہ کیجئے کہ پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، مدد خدا کی ہے شکل مدد، ابو طالب نبی کی ڈھال دم جد و قد، ابو طالب نشانہ ختم رسول اور زد۔ ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیں نبی نے نعت علی کب پڑھی تھی؟ ملاحظہ کیجئے گا یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ نشانہ ختم رسول اور زد۔ ابو طالب بھائی جہاد ان کا ہے، پس منظر جہاد علی، جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی، علی ہے بعد میں ان کے، یہ پہلے نعت یا علی، علی ہے بعد میں ان کے، یہ پہلے نعت علی، قلوب دہر پا سکے ہیں جن کی ہیبت کے، قلوب دہر پا سکے ہیں جن کی ہیبت کے، یہ ہیں زمین پا وہ آسماں عظیمت کے،
پہاڑ بھی ہوں جو حائل غم و مصیبت کے، یہ کاٹ دیں انہیں تیشے سے استقامت کے. سنیے بیت عرض کر رہا ہوں، بیت ملاحظہ کیجئے گا، جناب ابو طالب کے فضائل عرض کر رہا ہوں کہ کہاں زمانے میں ایسے دلیر، کہاں زمانے میں ایسے دلیر ہوتے ہیں، یہ وہ جری ہیں کہ عباس ان کے پوتے. یا علی سبحان اللہ. یہ وہ جری ہیں کہ عباس ان کے پوتے ہیں، چڑھا ہے ان کی حمایت میں دین حق پروان. رسالت اور شریعت پا ان کا ہے احسان، پیمبر عربی پر نثار ان کی ہے جان، اور نبی کے عزم کی تکمیل ان کا ہے ایمان. بیت ملاحظہ کیجئے گا، نبی کے عزم کی تکمیل ان کا ہے ایمان. وہی بتائیں گے، پوچھو نبی سے کیسے ہیں. چھٹا مثال ملاحظہ کیجئے گا، وہی بتائیں گے، پوچھو نبی سے کیسے ہیں. اما پسر بھی ان کا ہے ایمان کل. یہ یا علی یا علی پیسر بھی ان کا ہے ایمان کل. یہ ایسے ہیں. اب قرآن سے ایک دلیل سماعت فرما لیجئے. عرض کر رہا ہوں، میرے بڑے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، اپنے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، سورہ یاسین کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے. ملاحظہ کیجئے گا، وہ آیت جناب ابو طالب کی شان میں نازل ہوئی. یہ بیت میں اس کی دلیل ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ تلاش حق کی جو ہے چشم شوق تجھ کو ہے دھن. تلاش حق کی جو ہے چشم شوق تجھ کو ہے دھن، تو ڈوب قلزم قرآن میں اور موتی چن. تلاش حق کی جو ہے چشم شوق تجھ کو ہے دھن، تو ڈوب قلزم قرآن میں اور موتی چن. بگوش دل کبھی یاسین کی زبان سے سن. بگوش دل کبھی یاسین کی زبان سے سن. کلام جا من اقصل مدینت رجلون. دیکھیں، میں صرف اپنے بزرگوں سے دست ادب جوڑ کے معذرت اور اپنے بھائیوں سے صرف عرض کر رہا ہوں، اس آیت میں مدینے میں، شہر مدینہ میں 2 مردوں کا تذکرہ ہے. رجل یعنی مرد. اب یہ 2 مرد کون ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کر رہا ہوں، کلام بگوش دل کبھی یاسین کی زبان سے سن. دیکھیے گا، کلام جہاں میں نقصل مدینت رجلون. بھائی بے سنیے گا، وہ ایک رجل تھا عرب کو پچھاڑنے والا. چھٹا مثال کر رہا ہوں، دیکھیے گا، کلام جہاں میں نفسل مدینت رجلون، وہ ایک رجل تھا عرب کو پچھاڑنے والا، پھر ایک رجل در خیبر پچھاڑنے یا علی وہ ایک رجل تھا عرب کو پچھاڑنے والا، پھر ایک رجل در خیبر. پھر ایک رجل در خیبر اکھاڑنے والا. اب دیکھیے جناب ابو طالب کے حوالے سے ہمارے علماء خطبہ مسلسل متواتر دلائل پیش کرتے رہتے ہیں. مرثیے کی شکل میں بھی چند دلیلیں ہیں، ملاحظہ فرما لیجیے. عرض کر رہا ہوں کہ کہاں ہے تنگ نظر
کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا. پوری توجہ. کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا, ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا. سنیے گا پوری توجہ. ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا. ماں کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا. چوتھا مصرع میری طرف دیکھیے گا. چوتھا مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا, ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا. ماں کوئی تو رسم جہالت کی ان کے گھر میں دکھا. اچھا بتوں کے آگے جھکا ان کا سر, سر اپنا جھکا. بیت ملاحظہ کیجئے گا, بیت سنیے گا پوری توجہ. بتوں کے آگے جھکا ان کا سر, سر اپنا جھکا. ارے خدا کے نور پا او خاک ڈالنے والے. دیکھیے گا سعد بھائی. ارے خدا کے نور پا, خدا کے نور پا او خاک ڈالنے والے, یہ بت شکن کو ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے نور پا او خاک ڈالنے والے, یہ بت شکن کو ہیں گودی میں پالنے والے. بند ملاحظہ کیجئے گا کہ رسول پاک کی کھیتی جو حشر تک ہے ہری, بہت کچھ ان کی بھی شامل ہے اس میں دیداوری. اب ملاحظہ کیجئے گا, یہ پھر سے اپنے بھائیوں سے اور جو مجھ سے چھوٹے یہاں تشریف فرما ہے, دیکھیے اگر ہم دلیل کسی اپنے عالم کی طرف سے دیں گے تو یہ کہا جائے گا بھئی یہ تو آپ کے عالم ہے. اب دیکھیے وہاں پر دوسری طرف ایک بڑا معتبر نام ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا. اس نے کیا لکھا ہے جناب ابو طالب کے لیے, وہ روایت سن لیجئے. بس یہ بند عرض کر رہا ہوں, دیکھیے گا کہ جب میں نام پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. کہ بہت کچھ رسول پاک کی کھیتی جو حشر تک ہے ہری, بہت کچھ ان کی بھی شامل ہے اس میں دیداوری. بھائی بری لگے کہ بھلی, بات ہم کہیں گے کھری. چوتھا مصرع سنیے گا چوتھا مصرع پوری شاہد بھائی, چوتھا مصرع سنیے گا. بری لگے کہ بھلی بات ہم کہیں گے کھری, یہ تیر ہے کہ تبر یہ بتائیں گے تبری. اب ملاحظہ کیجئے تبری نے کیا لکھا ہے جناب ابو طالب کا, یہ تیر ہے کہ تبر یہ بتائیں گے. تبری کیا لکھتے ہیں کہ جو لکھ گئے انہیں ہمت نہ ہارنے والا, جو لکھ گئے انہیں ہمت نہ ہارنے والا, نبی کو دعوت حق پر ابھارنے والا. اب تبری کیا لکھ رہے ہیں روایت, یہ روایت سن لیجئے. نبی کو دعوت حق پر ابھارنے والا. تبری روایت کرتے ہیں کہ علی کو آپ نے پوچھا بلا کے خلوت میں. جناب ابو طالب نے علی کو آپ نے پوچھا بلا کے خلوت میں, شریک کیوں ہو محمد کی ہر عبادت میں, شریک کیوں ہو محمد کی ہر عبادت میں. وہ بولے کیا مجھے شک ہے کوئی رسالت میں, وہ بولے کیا مجھے شک ہے کوئی رسالت میں. کہا ہماری خوشی بھی ہے اس اطاعت میں. بہت غور کیجئے گا, عرض کر رہا ہوں جناب ابو طالب کہہ رہے کہا ہماری خوشی بھی ہے اس اطاعت میں. بیٹا اسی طریق پہ باقی رہو کہ حق یہ ہے. اسی طریق پہ باقی رہو کہ حق یہ ہے. وہ بتائے اب کوئی کیا کفر کا سبق یہ ہے.
بتائے پھر کوئی کیا کفر کا سبق یہ ہے. ایک اور روایت سن لیجئے. رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں, سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام, میں انہیں نماز سے پہلے سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں, انہیں نماز سے پہلے. یہ روایت ہے, یہ شاعری یا مرثیہ نہیں ہے. انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں. نبی اگر کسی کافر کا یوں سلامی ہو, یہ کا چھٹا مسا, نبی اگر کسی کافر کا یوں سلامی ہو تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود بھیج دے محمد و آل محمد. ایک اور درود بھیج دیجئے. ایک اور دلیل آپ حضرات کا سنا ہوا واقعہ بارہا, جب قحط پڑا تو کیا ہوا. رسول خدا کی عمر بظاہر کم تھی. ملاحظہ کیجئے گا, عرض کر رہا ہوں کہ ہوئی جو قحط سے فاقوں میں مبتلا خلقت, ہوئی جو قحط سے فاقوں میں مبتلا خلقت, تمام قوم ہوئی ان سے طالب نصرت, تمام قوم ہوئی ان سے طالب نصرت. اٹھے بھتیجے کو لے کر پے دعا حضرت. ابھی اسلام کا کہیں سے اعلان نہیں ہوا ہے. اٹھے بھتیجے کو لے کر پے دعا, مصرع ہے شہزاد بھائی, عرض کر رہا ہوں پرویز بھائی مصرع سنیے گا. اٹھے بھتیجے کو لے کر پے دعا حضرات, میں ادھر زبان کھلی اور ادھر در رحمت. ادھر زبان کھلی اور ادھر در رحمت. میں خدا کی شان دکھا دی کھڑے کھڑے فوراً, خدا کی شان دکھا دی کھڑے کھڑے فوراً. دعا کے ساتھ سمندر برس پڑے فوراً, دعا کے ساتھ سمندر برس پڑے فوراً. یہ دیکھیے, یہ وہ واقعہ تھا جو آپ حضرات کا نہ جانے کتنی مرتبہ کا سنا ہوا ہے, مگر اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے. ملاحظہ کیجئے گا, عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذکر سن کے زمانہ کہے یہ بات, اگر سنیے گا دیکھیے اس میں بھی, یہ ذکر سن کے زمانہ کہے یہ بات اگر, کہ ہونے والے نبی کی دعا کا تھا یہ اثر. سنیے گا نتیجہ, کہ ہونے والے نبی کی دعا کا تھا یہ اثر, تو ہم کہیں گے یہ شک آپ کا سر آنکھوں پر. سنیے گا, ہم کہیں گے یہ شک آپ کا سر آنکھوں پر, کہ مدعا ہے اسی کے جواب میں مضمر. پہلے ملاحظہ کیجئے گا کہ یقین, ایمان کی بات ہوتی ہے نا, یقین ہے دین کی بنیاد با خدا کے لیے. یقین ہے دین کی بنیاد با خدا کے لیے. اما یقین تھا تو یہ لائے دعا. درود بھیج محمد و آل محمد. یقین ہے دین کی بنیاد با خدا کے لیے, یقین تھا تو یہ لائے انہیں دعا کے لیے. اب جو دلیل پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا, دیکھیے اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. عرض کر رہا ہوں, دیکھیے ملاحظہ کیجئے کہ سنے گئے تھے وہ کلمے کبھی جہان میں کب. کون سے سنے گئے تھے وہ کلمے کبھی جہان میں کب, جو عقد بنت اسد میں ادا ہوئے بادب. یہ تو سب کے علم میں ہے کہ جناب ابو طالب نے عقد پڑھا,
لیکن وہ کیا ارشاد کیا جناب ابو طالب نے؟ پہلا جو جملہ تھا وہ سنیے، اس کا ترجمہ ہے، عرض کر رہا ہوں، جو عقد بنت اسد میں ادا ہوئے بادب کیا ہے کل حمد کا حقدار عالمین کا رب. اپنے بھائیوں کے لیے ترجمہ کر دوں، الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن کہیں نازل نہیں ہوا ہے، ملاحظہ کیجئے گا. جو عقد بنت اسد میں ادا ہوئے بادب کیا ہے کل حمد کا حقدار عالمین کا رب. ہمارا یہ پہلے ان کا تھا کلمہ، کلام پاک ہے. ہے کل حمد کا حقدار، الحمدللہ رب العالمین، ہے کل حمد کا حقدار عالمین کا رب. یہ پہلے ان کا تھا کلمہ، کلام پاک ہے. اب بڑا غضب ہے جو شک ہو اب اس کے ایمان میں، بڑا غضب ہے جو شک ہو اب اس کے ایمان میں کہ جس کے لفظ ہیں ام الکتاب قرآن میں، کہ جس کے لفظ ہیں ام الکتاب قرآن میں. درود بھیج دے محمد و آل محمد. بس آخری باب فضائل میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا. جب پہلی مرتبہ نزول وحی ہوا، وہ منظر ملاحظہ کیجئے کہ نزول وحی ہوا اور چچا کے پاس آئے. نزول وحی ہوا اور چچا کے پاس آئے. زبان سے ابھی کہنے بھی کچھ نہیں پائے، زبان سے ابھی کہنے بھی رسول خدا کچھ نہیں پائے کہ دیکھتے ہی انہوں نے وہ لفظ دہرائے. کہ دیکھتے ہی انہوں نے وہ لفظ دہرائے جو تھے کتاب ولایت میں بولتے آئے، جو تھے کتاب ولایت میں بولتے آئے، کہ جیسے ان کو خبر مل گئی ہو پہلے سے، اور خبر سے دل کی کلی کھل گئی ہو پہلے سے. خدا ہی جانے یہ الہام تھا یا جذبہ دل. یہ ایمان پر بحث ہوتی ہے نا. خدا ہی جانے یہ ایمان تھا، یہ الہام تھا یا جذبہ دل. اما کہو گے اب اسے ایمان کی کون سی منزل، کہو گے اب اسے ایمان کی کون سی منزل. اب سنیے جناب ابو طالب رسول خدا سے اپنے بھتیجے سے فرماتے، زبان حال سے بولا یہ عارف کامل. سنیے جناب ابو طالب فرما رہے زبان حال سے بولا، جان مرثیہ ہے یہ مرقع، زبان حال سے بولا یہ عارف کامل. تمہارے حال سے بیٹا چچا نہیں غافل، تمہارے حال سے بیٹا چچا نہیں غافل. چھپا چھپا کے نہ اب سجدہ و رکوع کرو. سنیے جہاں پہ ابو طالب فرما، سنیے گا پوری طرح، چھپا چھپا کے نہ اب سجدہ و رکوع کرو. ارے خدا معین ہے، اعلان حق شروع کرو. خدا معین ہے، اعلان حق شروع کرو. اس کے بعد جناب ابو طالب فرماتے ہیں، یہ دے گئے ہیں پدر مجھ کو مجدے دل خواہ، کہ ہے پیمبر خاتم یتیم عبداللہ. کرے جو خیر سے اعلان حق وہ غیرت ماں. اٹھو برائے مدد لا الہ الا اللہ. جناب ابو طالب فرما رہے اٹھو برائے مدد لا الہ الا اللہ. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ پدر کے قول کا ایقان فرض ہے مجھ پر، پدر کے قول کا ایقان فرض ہے مجھ پر. بیٹا تمہارے دین پا ایمان فرض ہے مجھ پر، تمہارے دین پا ایمان فرض ہے مجھ پر. چچا نے دے کے سہارا انہیں ابھارا جب،
چچا نے دے کے سہارا انہیں ابھارا جب تو آس بند گئی خوش ہو گئے رسول عرب علی کو بھیج کے کنبہ کیا نبی نے طلب سنیے آخری باب ہے فضائل میں دعوت ذوالعشیرہ سنیے گا یہ بھی ایک منظر ہے اور جان مرثیہ ہے بس ملاحظہ کیجئے کہ علی کو بھیج کے کنبہ کیا نبی نے طلب چراغ حق کا جلایا میان ظلمت شب پہلی دعوت ہے اسلام کی چراغ حق کا جلایا میان ظلمت شب قریش آئے جو دعوت میں ذوالعشیرہ کی قریش آئے جو دعوت میں ذوالعشیرہ کی جلا شروع ہوئی ان قلوب تیرہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ 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 اب دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہوا تھا لیکن وہاں جناب ابو طالب بھی تو تھے اب ملاحظہ کیجئے گا بھائی عرض کر رہا ہوں رسول خدا فرماتے ہیں رسول رب نے سنایا انہیں جو حق کا کلام رسول رب نے سنایا انہیں جو حق کا کلام اما چلے گئے اٹھ کر وہ سب خواص اور عوام سنیے گا چلے گئے وہ اٹھ کر خواص اور عوام نبی نے دوسرے دن پھر طلب کیا سر شام نبی نے دوسرے دن پھر طلب کیا سر شام ہوا تام قبول اور گفتگو ناکام ایسے ہی ہوا ملاحظہ کیجیے اب بیت ملاحظہ کیجیے جہاں پہ ابو طالب بھی دیکھ رہے ہیں ہوا تام قبول اور گفتگو ناکام بھائی تھے روکھے پن سے جو رخصت کے فتنہ جو طالب بھائی چھٹا مثال دیکھیے گا میں عرض کر رہا ہوں کہ تھے روکھے پن سے جو رخصت کے فتنہ جو طالب کمر کو کس کے کھڑے ہو گئے کمر کو کس کے سبحان اللہ یا علی ملاحظہ کیجیے اب ملاحظہ کیجیے گا کمر کو کس کے کھڑے ہو گئے اب کس کی ہمت تھی جو چلا جاتا سنیے گا جناب ابو طالب کیا فرما رہے ہیں کمر کو کس کے کھڑے ہو گئے ابو طالب کہا کہ اے میرے فرزند واجب الاکرام جناب ابو طالب فرما رہے کہا کہ اے میرے فرزند واجب الاکرام تمہاری باتیں ہیں سچی کہ تم ہو صدق تمام تمہاری باتیں ہیں سچی بھئی جناب ابو طالب دیکھ تو رہے تھے تمہاری باتیں ہیں سچی کہ تم ہو صدق تمام لٹا رہے ہو جو شیریں نصیحتوں کے کلام ارے مجھے قبول ہے دعوت کرو تم اپنا کام بیت سنیے گا عرض کر رہا ہوں جہاں پہ رسول خدا سے جہاں پہ ابو طالب فرما رہے مجھے قبول ہے دعوت کرو تم اپنا کام بیت سنیے گا فرماتے ہیں کہ ہر ایک قدم میرے ہے دعا حافظ ہر ایک قدم میرے بابا کی ہے ہر ایک قدم میرے بابا کی ہے دعا حافظ تمہارا میں ہوں محافظ میرا خدا درود بھیج دے محمد بس اس سلسلے کا آخری بند عرض کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا تمہارا میں ہوں محافظ میرا خدا حافظ اب بھائی بہت سے لوگ وہاں اور بھی موجود تھے جب جناب ابو طالب کا یہ جلال دیکھا تو سنیے گا ابو لہب نے سنا یہ ابو لہب نے سنا یہ تو بول اٹھا جل کر
کہ بھائی جان ذرا سوچئے بفکر و نظر، کہ بھائی جان ذرا سوچئے بفکر و نظر، یہ ننگو آر مسلط نہ کیجئے ہم پر۔ اب اس کا جواب سن لیجئے، بھرپور تیور جناب ابو طالب کے۔ ملعون کہتا ہے یہ ننگو آر مسلط نہ کیجئے ہم پر، ماں بپھر کے بولے ابو طالب خجستہ سیر، سنیے گا، بپھر کے بولے ابو طالب خجستہ سیر، سمجھ چکا ہوں میں اچھی طرح نتیجے کو۔ سنیے گا چھٹا مصرع بھائی، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ سمجھ چکا ہوں میں اچھی طرح نتیجے کو، میں مجال کی جو ٹوکے میرے کو۔ یا علی سمجھ چکا ہوں میں اچھی طرح نتیجے، مجال کس کی جو ٹوکے میرے بھتیجے کو۔ پڑھی ہے میں نے سماوی کتب بچشم عمیق، یہ دین حق ہے محقق بدیدہ تحقیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پکارا مڑ کے بھتیجے کو پھر یہ ام شفیق۔ سنیے رسول خدا سے ابو طالب فرما رہے پکارا مڑ کے بھتیجے کو پھر یہ ام شفیق، اٹھو 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 میرے سردارو صادقو صدیق۔ جناب ابو طالب فرما رہے اٹھو اٹھو میرے سردارو صادقو صدیق۔ فرماتے ہیں کہ پیام حق کا سناؤ کہ ہم سنیں گے اسے۔ چھٹا مصرع، پیام حق کا سناؤ کہ ہم سنیں گے اسے، اور کسی نے چون بھی اگر کی تو دیں گے اسے۔ درود بھیج دے محمد علیہ یا علی۔ کسی نے چوں بھی اگر کی تو دیکھ لیں گے اسے۔ بس اس بند سے ربط ہے، ملاحظہ کیجئے گا، یہ پھر ایک دلیل ہے۔ نہ جانچیے یہ روایت نہ سیرت و کردار، نبی کی آنکھ سے اب ان کو دیکھیے ایک بار۔ یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا تھا وقار، پچھاڑیں کھا کے انہیں روئے احمد مختار۔ یہ بھی روایت ہے، پچھاڑیں کھا کے انہیں روئے احمد مختار۔ وہ عام حزن ہوا ان کا جب وصال ہوا، یہ غم رسول کی امت میں 1 سال ہوا، یہ غم رسول کی امت میں 1 سال ہوا۔ یہ مرنے والا گر ایمان ہی نہ لایا تھا، یہ مرنے والا گر ایمان ہی نہ لایا تھا تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا؟ اور کیا کہہ کے روئے تھے؟ آپ کے علم میں ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ تو کیا رسول نے کافر کا غم منایا تھا؟ زباں پا وا ابتا بار بار آیا تھا، زباں پا وا ابتا بار بار آیا تھا۔ وہ خود بھی روئے تھے، اوروں کو بھی رلایا تھا، وہ خود بھی روئے تھے، اوروں کو بھی رلایا تھا۔ بتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے، بتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے تو اس کو رونا رلانا نبی کی سیرت ہے، تو اس کو رونا رلانا نبی کی سیرت ہے۔ یہ بات گر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں یہی،
حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن دین؟ بس چند منظر. حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن دین؟ ہم ان کو روئیں تو پھر کیوں ہو کوئی چین بجبیں؟ بنے تھے ان کا تو ناقہ رسول عرش نشیں. بنے تھے ان کا تو ناقہ رسول عرش نشیں. حسین سوئے شہ مرسلی کے سینے پر. حسین سوئے شہ مرسلی کے سینے پر. ارے غضب ہے شمر کا زانو اسی کے سینے پر. غضب ہے شمر کا زانو اسی کے سینے پر. غضب ہے دین کو جس ماہ سے کمال ہوا, وفور غم سے اسی کا قمر ہلال ہوا. چھٹے رفیق بھتیجا بھی پائمال ہوا. نظر کے سامنے نور نظر حلال ہوا. نظر کے سامنے نور نظر حلال ہوا. ضعیف باپ سے فرزند نوجواں بچھڑا. قوی تھا جس سے جگر کھا کے وہ سینہ بچھڑا. فدا ہم آپ کی ہمت پا اے شہ صفدر. سنیے گا بند. فدا ہم آپ کی ہمت پا اے شہ صفدر. جگر سے بیٹے کے خود کھینچ لیا نی جھک کر. جگر سے بیٹے کے خود کھینچ لیا نی جھک کر. اخی سے چھٹ کے شکستہ تو ہو چکی تھی کمر. چوتھا مثال. اخی سے چھٹ کے شکستہ تو ہو چکی تھی کمر. ارے اسی کمر پا اٹھا لائے لاشا اکبر. اسی کمر پا اٹھا لائے لاشا اکبر. یہ دیکھ کر دل بیتاب کو نہ کل آئی, تڑپ کے خیمے کے در سے باہر نکل آئی. تڑپ کے خیمے کے در سے باہر نکل آئی. یہ سب مناظر جاں کا جھیل کر شبیر قدم قدم پا ادا کر رہے تھے شکر قدیر. اب ایک آ گئی وہ منزل نشانہ و تیر, جہاں تھی باپ کی آغوش مقتل بے شیر. لحد میں بندے کفن فاطمہ نے چاک کیا, پسر کو باپ نے جب خود سپرد خاک کیا. پسر کو باپ نے جب خود سپرد خاک کیا. جبیں کے چومنے کو لاکھ تیر آتے تھے, خوشی سے تیغوں کو حضرت گلے لگاتے تھے. فرس پا زوف کی شدت سے غش جو کھاتے تھے, کبھی سنبھلتے تھے اور گاہ ڈگمگاتے تھے. پکارتے تھے ملک اب مدد کرو عباس. پکارتے تھے ملک اب مدد کرو عباس. فرس سے گرتے ہیں مولا عباس. بس سنیے گا چند من. فرس سے گرتے ہیں مولا سنبھال لو عباس. ادھر کھڑی تھیں جو زینب قریب پردہ در, یہ نوحہ سن کے تڑپ کر نکل آئیں باہر. فرس سے گرتے ہوئے شین دی ندا رو کر نہ رن میں آئیے, گھر کو سنبھالیے خواہر. جناب زینب سے امام حسین فرماتے مریض غم کو ہمارا سلام کہہ دینا. مریض غم کو ہمارا سلام کہہ دینا. سلام کہہ کے یہ غم کا پیام کہہ دینا. بس ایک وصیت ہے امام حسین کی امام زین العابدین سے, وہیں پہ مرثیہ تمام ہو جائے گا. سنیے, شاید 2 یا 3 بند ہیں. عرض کر رہا ہوں, امام حسین فرماتے ہیں کہ سلام کہہ کے یہ غم کا پیام کہہ دینا. فرماتے مولا کہ ہمارے بعد مصیبت ہو یا ملال رہے, مگر زباں پر فقط شکر ذوالجلال رہے. پہاڑ غم کے اٹھا کر بھی جی بحال رہے. یہ امتحان ہے بیٹا ذرا خیال رہے. یہ امتحان ہے بیٹا ذرا خیال رہے. پس وفات بھی ذکر حیات رہ جائے, وہ کیجیو کہ بزرگوں کی بات رہ جائے.
آخری بند اور مجلس تمام. سنیے گا بس آخری بند. مولا حسین وصیت کر رہے ہیں امام سجاد کے نام. ملاحظہ کیجئے وہ کیجیو کہ بزرگوں کی بات رہ جائے. مولا فرماتے ہیں اس کا دوسرا تیسرا مصرع مرثیہ ہے. عرض کر رہا ہوں مولا سجاد سے فرما رہے ہیں پڑھیں گے جتنے بھی کوہ علم اٹھا لینا. پڑھیں گے جتنے بھی کوہ علم اٹھا لینا. چھنے حرم کی ردائیں تو سر جھکا لینا. چھنے حرم کی ردائیں تو سر جھکا لینا. جو تازیانے بھی مارے شقی تو کھا لینا. جو تازیانے بھی مارے شقی بس آخری بات تو کھا لینا. مگر سفینہ امت کو تم بچا لینا. اس آخری بات مگر سفینہ امت کو تم بچا لینا. کوئی بزرگ ناب ہے نہ خرد ہے بیٹا. سنیے مولا فرما رہے ہیں آخری بات تو مجلس تمام. کوئی بزرگ ناب ہے نہ خرد ہے بیٹا. نبی کا دین تمہارے سپرد ہے بیٹا. کوئی بزرگ ناب ہے نہ خرد ہے بیٹا. نبی کا دین تمہارے سپرد ہے. لا لعنت اللہ علی القابضین. ماتم حسین. اچھا دیکھو چل رہی ہے.